بسم الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تفہیم القرآن کے تفسیر کے حوالے سے جو ہم پڑھتے ہیں اس سلسلے کی کڑی آج جو ہے ہم سورہ نجم پڑھیں گے۔ سورہ طور ہم نے شاید پوری کی تھی، ہے نا؟ سورہ طور ہم نے پڑھی تھی اور 53 نمبر میں آ رہی ہے سورہ نجم، النجم۔ اس کا آج جو ہے ہم زمان نزول پڑھیں گے، تاریخی پس منظر پڑھیں گے اور اس کے موضوع اور مباحث کیا ہیں۔ جو ایک ترتیب ہے ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں اس کی ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے زمان نزول بتاتے ہیں، اس کے بعد مباحث، اس کے اندر جو ہیں تاریخی پس منظر بتاتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے موضوع اور مباحث ہیں وہ بتاتے ہیں۔ تو سورہ نجم کو شروع کرتے ہیں۔ نام کے لیے لکھتے ہیں کہ پہلے ہی لفظ والنجم سے ماخوذ ہے، یہ بھی مضمون کے لحاظ سے سورت کا عنوان نہیں ہے بلکہ محض علامت کے طور پر اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا توجہ میری طرف کریں مہربانی کر کے۔ زمان نزول بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ اول سورۃ انزلت فیہا سجدۃ النجم، یعنی پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی النجم ہے۔ اس حدیث کے جو اجزاء اسود بن یزید، ابو اسحاق اور زہیر بن معاویہ کی روایات میں حضرت ابن مسعود سے منقول ہوئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ پہلی صورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع عام میں اور ابن مردویہ کی روایت کے مطابق حرم میں سنایا تھا۔ مجمع میں کافر اور مومن سب موجود تھے۔ آخر میں جب آپ نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے اور مشرکین کے وہ بڑے بڑے سردار تک جو مخالفت میں پیش تھے سجدے کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کفار میں سے صرف ایک شخص امیہ بن خلف کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کے بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ انہوں نے بھاگو کو کافرن میں ہوئے امیہ بن خلف اچے تو نبی سائیں جن جن یا صورت پڑھی سجدو ڈنو تو کافر اب جے گیا نا انہن بھی سجدو ڈنو اگرچہ کافر ہا سوائے نے ہکڑے امیہ بن خلف جے انہیں مٹی کھڑی ہی رکھی چاہیں ماں جلائی ہو کافیہ۔ بعد میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا۔ اس واقعے کے دوسرے عینی شاہد حضرت مطلب بن ابو وداع ہیں جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ نسائی اور مسند احمد میں ان کا اپنا بیان یہ نقل ہوا ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھ کر سجدہ فرمایا اور سب حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے تو میں نے سجدہ نہ کیا، اور اسی کی تلافی اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس سورت کی تلاوت کے وقت سجدہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے رجب سن 5 نبوی میں صحابہ اکرام کی ایک مختصر سی جماعت حبش کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ پھر جب اسی سال رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع عام میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور کافر اور مومن سب آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے تو حبش کے مہاجرین تک یہ قصہ اسی شکل میں پہنچا کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی سبنی جو سجدو کयो تو حبش میں بھی یہ خبر پہنچی وئی تو لائیو نہ ہے کفار مکہ جیکو سو سجدو کیو۔ اس خبر کو سن کر ان میں سے کچھ لوگ شوال سن 5 نبوی میں مکہ واپس آ گئے، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ غلطی اور ظلم کی چکی اسی طرح چل رہی ہے جس طرح چل رہی تھی۔ آخرکار دوسری ہجرت حبشہ واقع ہوئی جس میں پہلی ہجرت سے بھی زیادہ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح یہ بات قریب یقینی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ رمضان سن 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے۔ سن نبوی اور سن ہجری میں کیا فرق ہے پتہ ہے کچھ؟ سن نبوی کہتے ہیں نبوت کے پہلے سال سے جو شروعات ہوتی ہے نا، نبوت کا پہلا سال سن نبوی 1 ہے، نبوت کا دوسرا سال سن نبوی 2 ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام
نے جب ہجرت کی مکے کی طرف، تو وہ اسی سال کو سن ہجری کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت کے پہلے سال سے اسٹارٹ ہوتی ہے وہ سن ہجری، ٹھیک ہے۔ تاریخی پس منظر میں لکھتے ہیں مولانا صاحب کہ زمان نزول کی اس تفصیل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا حالات تھے جن میں یہ صورت نازل ہوئی۔ ابتداء بعثت کے بعد 5 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف نجی صحبتوں اور مخصوص مجلسوں ہی میں اللہ کا کلام سنا کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہتے تھے۔ اس پوری مدت میں آپ کو کبھی کسی مجمع عام میں قرآن سنانے کا موقع نہ مل سکا تھا، کیونکہ کفار کی سخت مزاحمت اس میں مانع تھی۔ ان کو اس امر کا خوب اندازہ تھا کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی تبلیغ میں کسی بلا کی کشش اور قرآن مجید کی آیات میں کس غضب کی تاثیر ہے، اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کلام کو نہ خود سنیں نہ کسی کو سننے دیں، اور آپ کے خلاف اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلا کر محض اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے زور سے آپ کی دعوت کو دبا دیں۔ اس غرض کے لیے ایک تو وہ جگہ جگہ یہ مشہور کرتے پھر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بہک گئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے در پہ ہیں۔ دوسری طرف ان کا یہ مستقل طریقہ کار تھا کہ جہاں بھی آپ قرآن سنانے کی کوشش کریں وہاں شور مچا دیا جاتا، تاکہ لوگ یہ جان ہی نہ سکیں کہ وہ بات کیا ہے جس کی بنا پر آپ کو گمراہ اور بہکا ہوا آدمی قرار دیا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان حالات میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب ماحول اور عجیب سننے کی چیز ہے، ان حالات میں مطلب اوپر کے یہ حالات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کا رویہ اور نہ سنانے کے لیے لوگوں کو۔ ان حالات میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں جہاں قریش کے لوگوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا، یک تقریر کرنے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زبان مبارک پر یہ خطبہ جاری ہوا جو سورہ نجم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کلام کی شدت تاثیر کا حال یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنانا شروع کیا تو مخالفین کو اس شور پر مچانے کا ہوش ہی نہ رہا، اور خاتمے پر جب آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدہ فرمایا تو وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ بعد میں انہیں سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ ہم سے کیا کمزوری سرزد ہو گئی، اور لوگوں نے بھی انہیں اس پر مطعون کرنا شروع کر دیا کہ دوسروں کو تو یہ کلام سننے سے منع کرتے تھے، آج خود اسے نہ صرف کان لگا کر سنا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ بھی کر گزرے۔ آخرکار انہوں نے یہ بات بنا کر اپنا پیچھا چھڑایا کہ صاحب ہمارے کانوں نے تو افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری کے بعد محمد کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے کہ تلک الغرانقۃ الاولی وان شفاعتهن لترجى، یعنی یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے۔ یعنی میں نے پانچی گالی اٹھائے ہوں، اس لیے ہم نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طریقے پر واپس آ گئے، حالانکہ کوئی پاگل آدمی ہی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس پوری صورت کے سیاق اور سباق میں ان فکروں کی کوئی جگہ ہو سکتی ہے جو ان کا دعویٰ تھا۔ ان کے کانوں نے سنے ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ اور بھی تفہیم القرآن جلد نمبر سوم الحج حواشی نمبر 96 تا 101۔ اچھا، اس کے بعد سورہ نجم کی موضوع اور مضمون کیا ہے؟ مولانا صاحب فرماتے ہیں تقریر کا موضوع کفار مکہ کو اس رویے کی غلطی پر متنبہ کرنا ہے جو وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ کلام کا آغاز اس طرح فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہکے ہوئے اور بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں جیسا کہ تم ان کے متعلق مشہور کرتے پھر رہے ہو، اور نہ اسلام کی یہ تعلیم اور دعوت انہوں نے خود اپنے دل سے گھڑ لی ہے جیسا کہ تم اپنے نزدیک سمجھے بیٹھے ہو، بلکہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ خالص وہی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ جن حقیقتوں کو وہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں وہ ان کے اپنے قیاس اور گمان کی آفریدہ نہیں ہے، بلکہ ان کی آنکھیں دیکھی حقیقتیں ہیں۔ انہوں نے اس فرشتے کو خود دیکھا ہے جس کے ذریعے سے ان کو یہ علم دیا جاتا ہے۔ انہیں اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا براہ راست مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سوچ کر نہیں، دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔ ان سے تمہارا جھگڑنا بالکل ایسے ہی ہے جیسا کوئی اندھا آنکھوں والوں سے اس چیز پر جھگڑے جو اسے نظر ہی نہیں آتی،
اور آنکھوں والے کو نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ ترتیب 3 مضامین ارشاد ہوئے۔ پہلا، سامعین کو سمجھایا گیا ہے کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان اور منمانے مفروضات پر قائم ہے۔ تم نے لات اور منات اور عزا جیسے چند دیویوں کو معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ الوہیت میں برائے نام بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رکھا ہے، حالانکہ خود اپنے لیے تم بیٹی کو عار سمجھتے ہو۔ تم نے اپنے نزدیک یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہارے یہ معبود اللہ تعالیٰ سے تمہارا کام بنوا سکتے ہیں، حالانکہ تمام ملائکہ مقربین مل کر بھی اللہ سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ اس طرح کے عقائد جو تم نے اختیار کر رکھے ہیں ان میں سے کوئی عقیدہ بھی کسی علم اور دلیل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ کچھ خواہشات ہیں جن کی خاطر تم بعض اوہام کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ ایک بہت بڑی بنیادی غلطی ہے جس میں تم لوگ مبتلا ہو۔ دین وہی صحیح ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، اور حقیقت لوگوں کی خواہشات کی تابع نہیں ہوا کرتی، بلکہ حقیقت سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں کی خواہشات کی تابع نہیں ہوا کرتی کہ جیسے وہ حقیقت سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہی حقیقت ہو جائے۔ اس سے مطابقت کے لیے قیاس اور گمان کام نہیں دیتا، بلکہ اس کے لیے علم درکار ہے، اور وہ علم تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو تم اس سے منہ موڑتے ہو اور الٹا اس شخص کو گمراہ ٹھہراتے ہو جو تمہیں صحیح باتیں بتا رہا ہے۔ اس غلطی میں تمہارے مبتلا ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، بس دنیا ہی تمہاری مطلوب بنی ہوئی ہے، اس لیے تمہیں علم حقیقت کی کوئی طلب ہے، نہ اس بات کی کوئی پرواہ کہ جن عقائد کی تم پیروی کر رہے ہو وہ حق کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ ثانیاً، دوسرا جو اس میں مضمون پیش کیا گیا ہے، لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے، راست رو وہ ہے جو اس راستے پر ہو، اور گمراہ وہ جو اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہو۔ گمراہ کی گمراہی اور راست رو کی راست روی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر ایک کے عمل کو وہ جانتا ہے، اور اس کے ہاں لازماً برائی کا بدلہ برا اور بھلائی کا بدلہ بھلائی دینا ہے۔ اس اصل فیصلہ اس پر نہیں ہونا کہ تم اپنے سامنے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو اور اپنی زبان سے اپنی پاکیزگی کے کتنے لمبے چوڑے دعوے کرتے رہے ہو، بلکہ فیصلہ اس پر ہونا ہے کہ خدا کے علم میں تم متقی ہو یا نہیں ہو۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ چھوٹے چھوٹے قصوروں سے وہ درگزر فرمائے گا۔ اور آخری جو تیسرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ دین حق کے وہ چند بنیادی امور لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے ہیں جو قرآن مجید کے نزول سے صدہا برس پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بیان ہو چکے تھے، تاکہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا اور نرالا دین لے آئے ہیں، بلکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ وہ اصولی حقائق ہیں جو ہمیشہ سے خدا کے نبی بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ انہیں صحیفوں کے سے بھی یہ بات بھی نقل کر دی گئی ہے کہ عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم لوط کی تباہی اتفاقی حوادث کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم اور طغیان کی پاداش میں ان کو ہلاک کیا تھا، جس سے باز آنے پر کفار مکہ کس طرح آمادہ نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ مضامین ارشاد فرمانے کے بعد تقریر کا خاتمہ اس بات پر کیا گیا ہے کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سورت کا جو اختتام ہے وہ بتا رہا ہے کہ اختتام جو کیا گیا ہے کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اس گھڑی کے آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے سے تم لوگوں کو اسی طرح خبردار کیا جا رہا ہے جس طرح پہلے لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا۔ اب کیا یہی وہ بات ہے جو تمہیں انوکھی لگتی ہے، جس کو تم ہنسی اڑاتے ہو، جسے تم سننا نہیں چاہتے ہو اور شور مچاتے ہو تاکہ کوئی اور بھی اس سے سننے نہ پائے؟ اپنی اس نادانی پر تمہیں رونا نہیں آتا؟ باز آ جاؤ اپنی اس روش سے، جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی اختیار کرو۔ یہی وہ مؤثر خاتمہ کلام تھا جسے سن کر کٹے سے کٹے منکرین بھی ضبط نہ کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلام الہی کے یہ فقرے ادا کر کے سجدہ کیا تو وہ بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ یہ ہے وہ سورہ نجم کا موضوع، بحث اور
مضمون زمان نزول انشاءاللہ کل ہم جو ہے سورہ نجم شروعات کریں گے۔ آج میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو آخر میں یہ خلاصہ کلام بتایا گیا کہ تمہارا وقت پورا ہونے والا ہے، ہر ایک بندے کا وقت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مر جائے گا تو اس کا وقت مقرر ختم ہوا، اس کے بعد اس نے جو تھوڑا سا وقت یہاں گزارا ہے اس کے متعلق ہی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آگے کی طرف چلنے کی، وہاں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے قرآن پاک شفاعت کا ذریعہ بنائے، ہمارے اعمال کے لیے صالح اعمال کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اس پر آخر میں پھر کہوں گا کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔